السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر حسن اقبال صاحب جو کہ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے، تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو آج ویری مچ. تھینک یو سر آج ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے فارن پالیسی کے اوپر، پاکستان کی بھی اور بھارت کی بھی۔ ویسے تو ہم نے ہمیشہ سے اسکول کے ٹائم سے جو ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ فارن منسٹر اگر کوئی اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ پیسہ ویسا مانگ کے لے آیا ہے کسی کنٹری سے، تو اچھا فارن منسٹر بننا بھائی اس کو کام ہم نہیں آتا۔ یہ جو ہے ہم نے سنا ہمیشہ سے۔ کیا واقعی میں اچھے فارن منسٹر کی یہی پہچان ہے کہ وہ کسی کنٹری سے، پاکستان کے فارن منسٹر کی بات کر رہی ہوں، کہ پاکستان سے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی فنڈ وغیرہ جو ہے وہ ارینج کر پائے آپ کے خیال سے، یا فارن منسٹر کا کچھ اور کام ہوتا ہے؟ پاکستان کی فارن منسٹری جو ہے وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ناکام ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کیا پالیسی بنانی چاہیے جس سے کہ پاکستان کی تھوڑی عزت ہو دنیا میں؟ جیسے ہم بھارت کو دیکھتے ہیں کہ میں تو خیر بہت فین ہوں ڈاکٹر جے شنکر کی، تو اس وجہ سے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ کئی بار جو ہے وہ کسی ایک کلب میں یا کسی ایک جگہ پہ ایک بلاک کا حصہ نہیں بنا بھارت۔ اگر رشیا کے ساتھ ہے تو پھر امریکہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ چیز آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. پروگرام میں انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. آپ فین ہیں ان کی، میں تو نہیں ہوں. سر دوسری میں تو بات ہوں، یہ میں ہے تو کھلا کھلا کہتی ہوں سر، میں تو ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے کانسیپٹ تھا کہ شاید فارن منسٹر جاتا ہے تو کوئی پیسے ویسے لے کے آتا ہے. اب یہ لیول بہت ہائی ہو گیا. اب شاید اس سے بھی سینئر لوگوں کو جانا پڑتا ہے، اور شاید کوئی بہت بڑے گروپ کو جانا پڑتا ہے پیسے وغیرہ لانے کے لیے. تو فارن پالیسی آن اے سیریس نوٹ ایسا نہیں ہے. فارن پالیسی ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ایک ایسا عمل ہے اسٹیٹس کی طرف سے، اور اسٹیٹ کے جو سینئر موسٹ فنکشنریز ہیں جونیئر موسٹ سے لے کے، ان کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کو وہ پرسو کرتے ہیں، اور وہ ورلڈ اوور ہوتا ہے. اور ہر خطے کے بارے میں، ہر ملک کے بارے میں ایک ڈیفینیٹ قسم کی پالیسی بنائی جاتی ہے، جس کی اپروول جو ہے وہ بڑے سینئر لیول پہ جا کے، صدر پاکستان کے لیول پہ جا کے ہوتی ہے، اور پھر اس کو پرسو کیا جاتا ہے. اور اس میں ہمارے جو نیشنل آبجیکٹیو ہیں جو کہ آئین میں دیے گئے ہیں، اس کے مطابق اچیو کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. بیسیکلی فارن پالیسی کا کانسیپٹ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل بھی آتے ہیں، اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو چینج بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ 47 میں ہماری پالیسیز کچھ اور تھیں، پھر اس کے بعد جو ہمارے خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، فار ایگزامپل افغانستان میں، یا اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو معاملات کیسے چلتے رہے، اس میں فارن پالیسی میں بڑی تبدیلی آئی. پھر چائنا جب ایک بڑے ایک اکنامک پاور کے طور پہ جب ابھرا، تو پھر ہماری پالیسی میں اور تبدیلیاں آئیں. اسی طرح روس کے ساتھ ہماری پالیسیوں میں، امریکن اس کے ساتھ ہماری پالیسیوں میں یہ رد و بدل جو ہے ایک لگاتار سلسلہ رہا ہے. لیکن ہمارے اس میں اور دنیا کے اس میں یہ فرق یہ ہے کہ ہماری پالیسیز بہت فریکوینٹلی چینج ہوتی رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی اس طریقے سے ساؤنڈ بیسڈ نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھر ہم اپنے جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ابھی تک وہ اس پالیسی کے تحت ابھی تک اچیو نہیں کر پائے. تو یہ ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. لیکن جو اگر ہم پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، پاکستان کا جو فارن پالیسی ڈاکومنٹ ہے، اور اس کو خاص طور پر جب آئین سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور تو یہ ایک بڑا ساؤنڈ قسم کا ڈاکومنٹ ہے، ویری ویل ورڈڈ ہے، اور بڑے بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور اگر اس پر ہم عمل کرتے یا لگاتار اس کے اوپر عمل ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید ہم بہت اس میں آگے جا چکے ہوتے. مثلا میں آپ کو تھوڑے سے خد و خال، اگر آپ اجازت دیں، ٹائم ہو تو میں بیان کروں جی جی کہ جی، ایک تو اس کا جو پہلا وہ ہے گائیڈنگ پرنسپل ہے، وہ ہے پروٹیکشن آف فریڈم اینڈ ساورینٹی. نیچرلی یہ ہر ملک کی وہ کنسرن ہوتا ہے. اس کے بعد کارڈیل ریلیشن ود مسلم کنٹری، نان انٹرفیئرنس آف
internal affairs of other countries, implementation of UN Charter, protection of world peace, non-alignment, support for self-determination, and then nuclear non-proliferation and member of international organization. तो इस किस्म के वेल फाउंडेड प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर उसमें ऐसी तब्दीलियाँ आई कि अब आप देखें कि हमारे ख़ास तौर पर रीजन में हमारे तल्लुकात शायद वेस्टर्न साइड पे देखें, ईस्टर्न साइड पे देखें, तो शायद उस तरीके से नहीं है जैसे होने चाहिए थे। चाइना के साथ भी हमारे तल्लुकात जिस तरह से होने चाहिए थे, या जिस तरह से हम कहते हैं कि हिमालय से ऊंचे और समुद्रों से गहरे तल्लुकात होने चाहिए, शायद उसको भी हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये एक बेसिक पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के बारे में मेरा आइडिया था, जो मैं आपकी खिदमत में आपके व्यूअर्स के लिए पेश करता बिल्कुल ठीक सर, मैंने डॉक्टर जयशंकर की बात की, बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, हर एक की अपनी चॉइस हो सकती है। मुझे उनका काम इसलिए पसंद है कि उनके किसी के साथ बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ उनके ताल्लुकात खराब हों। अगर हम गल्फ कंट्री को देखें तो वो भी भारत के साथ काम करने को तैयार हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी डिफरेंट जो है वो सिविलियन अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं। वो रशिया के साथ भी काम कर रहे हैं, वो अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो है वो हम तकरीबन सभी हमसे नाराज हैं, हमारे सारे पड़ोसी हमसे नाराज हैं, कोई भी ऐसा नहीं है चाइना समेत जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता हो। तो आपके ख्याल से इसमें फॉरेन पॉलिसी की गलती है, या आपको ये लगता है कि नहीं हमारे जो गवर्नमेंट आती है वो चीजों को ठीक नहीं चला पा रही? देखिए, इस पूरे फिनोमेना के पीछे जो है हमारी अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका भी बड़ा रोल होता है। और जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हमारी आई हैं 47 के बाद, तो अगर हम उनका तजिया करें, उसका जायज़ा लें, तो वो हुकूमतें शायद मैं समझता हूँ कि वैसे असूलन तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो हुकूमत की उससे बनती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से बनती है कि फॉरेन पॉलिसी पे बेस करके हुकूमतें बनती हैं। आपने देखा पिछली हुकूमत जो हमारी बदली है, वो भी किसी एक ऐसे फॉरेन पॉलिसी की किसी उसका तब्दीली का शाखसाना थी। उससे पहले की हुकूमतों को भी अगर आप देखें तो वो भी इसी तरीके से जो है वो तब्दील हुई, वक्त से पहले तब्दील हुई। तो उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी का एक ऐसा एलिमेंट हमें नज़र आता है। तो ये एक बात तो आपकी ठीक है कि इंडिया जो है एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रहा है जिसमें वो मिडिल ईस्ट में भी बड़ी दिलजमी के साथ उनके तल्लुकात चल रहे हैं, यूएस के साथ भी, रशिया के साथ भी। हता कि आप देखें एक ऐसा मुल्क चाइना जिसके साथ वो जंगें लड़ चुका है, उसके साथ भी 137 बिलियन की वो ट्रेड कर रहा है। जो तो ये वाकई जो डिप्लोमेसी है उसका कमाल ही यही होता है कि आपके तल्लुकात अपनी जगह, आपके बाकी मामलात अपनी जगह, जो मामला ठीक हो सकते हैं, जिस हद तक ठीक हो सकते हैं, जिस हद तक आप चला सकते हैं, उस हद तक तो उसको चलाने की ज़रूरत होती है। तो ये इस हद तक तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पाकिस्तान को भी कहीं संभलने ना दिया जाए। और हर वक्त कोई ना कोई ऐसा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो पहली एग्रेशन की थी 1948 में की थी इंडिया ने, और वो नहरें जो पंजाब को आती थी उस वक्त एक जब पार्टीशन का ये हुआ तो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म तय किया गया था जिसकी लाइफ थी 30 अप्रैल थी मेरा ख्याल है, यस, नहीं सॉरी 30 मार्च 1948 थी। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये मैकेनिज्म कायम किया गया था, और इंडिया ने ठीक उसी रात 30 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे जैसे ही वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का टाइम ख़त्म हुआ, उन्होंने नहर बंद कर दिया, नहर पानी बंद कर दिया। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये इस किस्म की पॉलिसी भी इंडिया जो है वो परसू कर रहा है। और उससे अपने नेबर को ख़ास तौर पे आप देखें, बांग्लादेश जब वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो उस वक्त भी यही इश्यूज थे। फिर जब वो बांग्लादेश बन गया तो फिर भी जो है ना, आज भी आप देखें कि इंडिया अपनी हेजमनी कायम करने के लिए उस पर अपना इन्फ्लुएंस रखता है। इंडिया ने जो अपनी नेबर में श्रीलंका के खिलाफ जो आप देखें, जो ये तमिलनाडु और उसकी जो पॉलिसीज उसने अडॉप्ट किए रखी हैं और बड़ी मुश्किल से
سری لنکا نے، ان سارے معاملات سے وہ نکلے. آپ باقی جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، آپ سارک کے کنٹریز ہیں، آپ دیکھیں ان میں جو انڈیا کی پالیسیز ہے اور وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے جو سارا سلسلہ کر رہے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ آج کل آپ خاص طور پر دیکھیں جو پرائم منسٹر مودی نے جو پالیسیز پاکستان انڈیا کے اندر جو رکھی ہوئی ہیں، خاص طور پر اینٹی مسلم، اور اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے اس کو ختم کر کے ایک ہندو اسٹیٹ بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ان کی پالیسی کے دو جو ہے نا وہ ہیں پہلو ہیں. ایک تو وہ جو دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا جو انٹرنلی اور اپنے ریجن میں جو وہ پالیسی جو ہے نا وہ پرسو کر رہے ہیں. ان میں بڑا تضاد ہے. اور وہ جو ان کے بیسک پرنسپلس تھے اس کے، اپنا جو پرائم منسٹر نہرو نے طے کیے تھے، خاص طور پر پنشیل اس کو کہتے تھے، 5 پرنسپل اس کے تھے، پالیسی کے تھے. اور وہ میں اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو آپ کے بیان کر دیتا ہوں. نان وائلنس، سب سے بڑی وائلنس اب انڈیا میں ہو رہی ہے. نان انٹرفیئرنس، ہر کسی کے معاملات میں جو ہے نا انٹرفیئر کریں. جو پلوامہ کا واقعہ وہ آپ دیکھ رہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا. پیسفل کو ایگزسٹنس، مطلب نہ خود رہتے ہیں زندہ نہ کسی اور کو رہنے دیتے ہیں. ایکویلنس اینڈ میوچل بینیفٹس کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا. اور ریجنل انٹیگریٹی اور ڈومینین، پاکستان کے خلاف دیکھیں ایسٹ پاکستان کے خلاف اتنا بڑا آپریشن لانچ کر کے اور سارا وہ کر کے اس کو بنگلہ دیش بنا دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اگر کمپیئر کریں دونوں پالیسیز کو تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے انڈیا کی پالیسی میں. اور اس کے جو ہیجمونیس قسم کے وہ عزائم ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں. یہ تو پاکستان میں ابھی اتنی الحمدللہ طاقت ہے، اتنی قوت ہے، ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور وہ اس چیز کو رزسٹ کر رہا ہے. اگر یہ خدا نخواستہ اگر ہم نیوکلیر اسٹیٹ نہ ہوتے اور اتنی ہمارے پاس طاقت اس کو وہ کرنے کی نہ ہوتی تو شاید اس میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جو انڈیا کا پاکستان کے علاوہ جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. لیکن سر بنگلہ دیش کی جو آپ نے بات کی، تو بنگلہ دیش کے لیے تو کئی لوگوں نے، جس میں حسن نثار صاحب بھی شامل ہیں اور کئی دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی، ہم نے ہی بنگالیز کو اس قدر پریشان کیا تھا، اتنا تنگ کیا تھا. اور جو پاکستان بننے کے بعد الیکشنز ہوئے تھے، اس وقت کا عمران خان بھی اب حوالہ دیتے ہیں کہ جی اگر ان کی جو وہ جیتے تھے اس بات کو مان لیا جاتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا. اس میں ہندوستان سے زیادہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جس کو کہ بتایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ وہ پاکستانی اسٹڈیز والے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم ابھی تک وہی پڑھ رہے ہیں. لیکن سر اب تو لوگوں نے کافی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ اور، مطلب لوگوں کو اب سمجھ میں آیا ہے کہ جو اصل بات تھی. لیکن سر اسی طرح جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں غلطیاں تو ہیں. ہم اگر کہیں کہ جی ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھیں وہ پولیٹیکل لیول پہ جو چیزیں ہمیں ان کے ساتھ پولیٹیکلی ان کو ریزالو کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی ہم ان کو نہیں کر سکے. ہمیں جو اکنامک جو ایکوٹی اور وہ رکھنی چاہیے تھی شاید ہم وہ نہیں رکھ سکے. اور جو ان کا پولیٹیکل رائٹ بنتا تھا، جو کو ایگزسٹنس کا ایک ہمارا فارمولہ بنا تھا، اور جس بنیاد پہ یہ تقسیم ہوئی تھی، ایک ملک جو بنا تھا، 1000 میل کا فاصلہ تھا درمیان میں، تو ان چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کے چلتے تو ایسا نہ ہوتا. انہی چیزوں کا تو دیکھیں نا، باہر سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو کوئی اندر کی کمزوری ہوتی ہے تو تبھی فائدہ اٹھاتا ہے نا. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی، میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اگر ہم میں وہ کمزوریاں نہ ہوتی تو شاید ہم اس نتیجے تک بھی نہیں پہنچتے. جو ہے یہ بات بالکل آئی ایگری. لیکن سر ہم ایف اے ٹی ایف میں ہم گئے، ایک بار نہیں کئی بار جا چکے ہیں، 3 یا 4 بار ہم ایف اے ٹی ایف میں جا چکے ہیں. اور ہر طرح کے ٹیررسٹ جن کو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، وہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اب یہ اور بات ہے ہم انہیں مانے یا نہ مانے ٹیررسٹ، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں سے پائے جاتے ہیں. اس کے بعد بار بار جو ہے وہ بھارت ہمیں کہتا ہے کہ جی کشمیر میں یہاں سے جا رہے ہیں جہادی. وہ کہا بھی تھا پرویز مشرف صاحب کی بک میں بھی ہے، ان کے انٹرویو میں بھی ہے. حافظ سعید کے کئی تقریریں موجود ہیں جو یوٹیوب پہ دیکھی جا سکتی ہیں. تو سر ہم کیوں بار بار چھیڑ خانی کرتے ہیں، پھر ہمیں ایف اے ٹی ایف میں جاتے ہیں؟ اگر سب گڑبڑ بھارت کر رہا ہے، بھارت کو کیوں ایف اے ٹی ایف میں نہیں لوگ ڈال دیتے؟ اس سے تو کچھ نہیں کہا جا رہا. ان کی اکانومی بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم پیچھے سے پیچھے کی طرف جاتے جا رہے ہیں. ہمارا حال اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. ہم کسی طریقے سے سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے. ایکسٹریمزم ہمارے یہاں بھی بہت ہے، لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو کیوں پاکستان اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر لیتا پہلے؟ دیکھیں یہ
فیکٹرز تو موجود ہیں خطے میں. اب میں اگر تھوڑا سا ماضی میں جاؤں تو ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی جو ہے وہ کس نے بنائی تھی؟ وہ انڈیا نے بنائی تھی. اب اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے علاوہ اور اس طرح کی جو ٹیررزم کی جو وہ ہیں ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. تو ظاہر ہے جب ایک اسٹیٹ اتنی ایگریشن کرے گی اس طریقے سے، اگر وہ اپنے نیبرز کو اور اس کو اپنے وہ سبڈیو کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا ریئیکشن تو آتا ہے. اور اس میں پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ وہ کرے، اسٹیٹ آف پاکستان یہ کام کرے. کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں جو اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ پھر وہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کے پرسنل پھر گیونسز بھی آ جاتے ہیں، کچھ اور اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے وہ ایک ریئیکشنری ہونے کے سبب جو ہے یہ چیزیں بعض دفعہ پھر ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے بھی ہوئی ہوں گی. میں اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کرتا، لیکن ایک آرگنائز قسم کا جو ٹیررزم ہے جس کا ایویڈنس موجود ہے، آپ دیکھیں جو ایسٹ پاکستان میں ہوا اس کا ہمارے پاس مکمل ایویڈنس جو ہے نا وہ موجود ہے. اب یہ کلبھوشن جو پکڑا گیا ہے اپنا اس سے بلوچستان سے، مطلب وہ ایک آرگنائز جو ٹیررزم ہے اس کی ایک مثال ہے جس نے کئی اپنا لوگ جو ہے وہاں ٹیررزم کے ذریعے لوگ مروائے اور لوگوں کو غلط طریقے سے امداد دے کے گروپس ایسے کریٹ کیے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف جو ہے نا وہ کام کرتے تھے. تو یہ ایسی مثالیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے کوئی اسٹیٹ کرے کسی طریقے سے کرے، دیٹ از بیڈ، دیٹ از نیور ایکسیپٹیبل. ہمارے یہ جو پرنسپلس فارن پالیسی کے ہیں اس کے یہ اگینسٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب ایک اسٹیٹ اگر یہ کام کرے گی تو پھر دوسری جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ریئیکشن جو ہے، ایک نیچرل سی چیز ہے، وہاں سے وہ ریئیکشن آئے گا. سر آپ کا خیال ہے کہ ہمیشہ ریئیکشن کیا ہے بھارت نے، ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں کی گئی، ہم نے شروعات ہم نے نہیں کی؟ نہیں دیکھیں، شروعات کا تو میں بالکل کنفرم نہیں کروں گا کہ ہم نے کوئی شروعات اس طرح کی ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے جب بھی کیا ہے ہم نے ریئیکٹ کیا ہے اور ایسی سچویشن کریٹ کی گئی ہے. آپ دیکھیں 71 کے بعد ہی زیادہ تر معاملات وہ خراب ہوئے ہیں نا جو انڈیا کے ساتھ ہمارے. اس سے پہلے تو خیر اتنے کوئی حالات برے نہیں تھے، لوگ فریلی آتے جاتے تھے، ہمارے کوئی ایسے مسائل نہیں تھے انڈیا کے ساتھ. ایون لوگ جاتے تھے، وہاں کی فلمیں جہاں پاکستان میں لگا کرتی تھی، وہاں کی کموڈیٹیز جہاں آ کے بکتی تھیں، تجارت ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پانی کے تقسیم کے مسائل تھے انڈیا کے ساتھ، ہمارے اور بہت سارے ہم نے وہ مسائل حل کیے. آپ دیکھیں یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ ایک لینڈ مارک قسم کی ٹریٹی ہے انڈیا اور پاکستان میں، اور یہ اتنے بڑے ایشوز تھے کہ شاید یہ ان کو حل کرنا کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک خواب ہے. لیکن یہ 1960 میں آپ نے دیکھے کہ 10 سال لگے اس کو نیگوشیٹ کرنے میں، لیکن ہو گئے، سارے مسئلے حل ہو گئے. لیکن جب آپ ایک کنٹری جو ہے وہ دوسرے کی ایگزسٹنس کے ہی خلاف ہو اور وہ کہے جی میں نے یہ اس کے خلاف یہ کرنا ہے، تو پھر اس میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک نیچرل سا وہ ہے کہ وہ ریئیکشن تو آئے گا. چلیے سر، میں اگر بھارت کی حد تک یہ بات آپ کی مان بھی لوں گی، ٹھیک ہے 47 کے بعد جو ہے ہمارے ٹرمز کبھی ٹھیک ہوئے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہی. سر افغانستان ہم سے ناراض ہے، ایران کو ہم سے پرابلم ہے، چائنا بھی ہم سے خوش نہیں ہے. تو ان 3 کنٹریز میں ہماری فورن پالیسی کو کیا ہوا؟ افغانستان میں تو ہم نے ہی گورنمنٹ بنائی تھی، بڑا جا جا کے کعوہ پی رہے تھے ہمارے یہاں کے لوگ اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے طالبان کی حکومت لا دی ہے. اب انہی کے ساتھ جو ہے وہ صبح شام مارکوٹائی چل رہی ہے. دیکھیں یہ ایران اور افغانستان کا جو معاملہ ہے یہ بدقسمتی سے صرف یہ ریجنل معاملہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. اور لائک وائز یہ چائنا کا معاملہ بھی انٹرنیشنل معاملہ ہے، کیونکہ چائنا اس وقت ایک ورلڈ اکنامک پاور ہے، اور جو جیلسی ہے اس کی جو ورلڈ اکنامک پاور بننے کے جو جن کو تکلیف ہے، جن کو مسائل ہیں، جو کمپیٹ کر رہے ہیں اس رن میں سپر پاور جو ہیں، اکنامک سپر پاور ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کا نام یوز کر کے وہ ریجنل اس سے یہ ڈسپیوٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چائنا. باقی جو افغانستان اور ایران کا معاملہ ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. وہ ملک ہے جہاں پر رشیا نے باقاعدہ انویٹ کیا اور آ کے اس کی مطلب ہے ٹینک سے لے کے انفینٹری تک، اس کے نیوکلیر میزائلز اور کیا کیا وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 10 سال وہ فوج وہاں پر رہی. اس کے بعد ایک اور سپر پاور آ گئی، پھر وہ وہاں پر رہی. پھر اسی طرح اب چائنا اس کو ایران کو آپ دیکھیں،
ایران بھی لائک وائز اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایک سپر پاور کی. تو یہ سارے ایسے عوامل ہیں کہ جو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ریجنل ڈسپیوٹس کو اجاگر کیا جائے, جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ جو ٹینشن ہے اس کو بڑھایا جائے. اور اس میں ظاہر ہے جو انٹرنیشنل قسم کی جو ایجنسیز ہیں, جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں, وہ کام کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری, اور اس میں کام کوئی کر رہا ہوتا ہے, نام کسی کا چل رہا ہوتا ہے. تو ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, ان کے پاس اتنی آرگنائزیشن ہے, ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے, وہ اس ساری چیزوں کو یوز کر کے نام وہ کسی اور کا استعمال کرتے ہیں, کام وہ کوئی اور لیتے ہیں. تو یہ دونوں ملکوں میں یہ اس قسم کا انفارچونیٹلی ایک فنامنا چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول کا, کہ اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ پاکستان یہ شاید سارا کر رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ہی کر رہا ہے. پاکستان کیوں کرے گا ایران کے, مطلب ایران وہی ملک ہے جس کے ساتھ ہماری RCD تھی, جس کے ساتھ ہم تجارت کیا کرتے تھے, بہترین تجارت ہماری تھی ایران کے ساتھ جو ہے, اور ٹرکی, ایران, پاکستان, ہم جوائنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ کر رہے تھے. افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, اور ہم تورخم بارڈر سے اور اپنا چمن بارڈر سے سارے کی ساری اشیاء جو ہے وہ ہمیں, حالانکہ پاکستان کو اس سے بڑا نقصان ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ تجارت آج تک جو ہے نا وہ جاری رکھی ہوئی ہے. اینڈ لائک وائز افغانستان کے آپ دیکھ لیں کہ 3 ملین سے زیادہ لوگ آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. تو اس سے زیادہ ایک نیبرنگ کنٹری کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ گریٹفل ہوتے, اگر وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج افغانستان سے بہتر کوئی دوست پاکستان کا نہ ہوتا. لیکن یہ انٹرنیشنل فنامنا ہے, ایک ایسا میکنزم ہے کہ جس میں دونوں جو کنٹریز ہیں ان کو کبھی وہ نزدیک آنے ہی نہیں دیا جاتا. اور جب سپر پاورز کی مرضی ہوتی ہے تو پھر اسلام کے نام پہ پھر ہم جہاد بھی شروع کر دیتے ہیں, جہاد بھی ہو جاتا ہے, پھر ہماری دوستی بھی ہو جاتی ہے, ہمارے تعلقات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر ٹیررزم بھی ختم ہو جاتا ہے, سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے جب ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ان کو ہمیں ایک ڈفرینٹ پیرائے سے دیکھنا چاہیے. پاکستان کو خدا نخواستہ ان چیزوں میں ملائن کرنا اور اسٹریٹ وے وہ کرنا, ہاں میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے, ریئیکشن کی حد تک ضرور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, دیکھنا چاہیے, لیکن ایک پرو ایکٹیو چیز جو ہے وہ اس طریقے سے پاکستان کی طرف سے وہ کبھی نہیں ہوتی. جب پاکستان نے امریکہ کو اسپیس دی کہ جی آپ یہاں سے آ کر افغانستان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں, 20 سال پاکستان اس کے اوپر پیسے لیتا رہا اور یہاں سے اسپیس دیتا رہا, تو افغانستان کے لوگ کیسے پاکستان کو اپنا دوست سمجھے؟ جہاں انہوں نے دیکھا ہے کسی اور کنٹری میں وہ نہیں گئے, کسی اور کنٹری سے انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہمیں اسپیس دے دیجیے, ہم نے وہاں پہ ڈرون اٹیکس کرنے ہیں. پاکستان سے کہا کیونکہ ان کو پتا تھا ہم پیسے کے لیے کچھ بھی مان جاتے ہیں. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بہت اچھا سمجھیں, جبکہ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یہاں اسپیس دی کہ ہاں جاؤ اور جا کے اٹیک کرو, پیسہ بھی پکڑتے رہے ہم لوگ. دیکھیں وہ پیسہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اس سے آیا تھا, اور اس لیے آیا تھا کہ جو افغانستان سے لوگ آ رہے تھے, یا جو افغانستان میں لوگ پاکستان آئے ہوئے تھے جہاں پہ آ کے بیٹھے تھے, ان کو وہ سپورٹ دی جا رہی تھی. اب مطلب 3 ملین لوگوں کو, ریفیوجیز کو اکاموڈیٹ کرنا ایک ملک میں, یہ نام لینا آسان کام ہے. عملی طور پر یہ کتنا مشکل کام ہے. ایک ملک میں اگر 1000-2000 لوگ بھی آ جائیں تو لا اینڈ آرڈر کا بھی اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, خوراک اور باقی چیزیں تو وہ دور کی بات ہے. آپ دیکھیں ان کی ٹرانسپورٹ جہاں پر آ گئی, ان کے ویپن جہاں پر آ گئے, ان کو سارا ایک ایسا ایک بیس بن گیا پاکستان میں ہمارے افغانی بھائیوں کے لیے, کہ اٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ایون فار پاکستانیز ٹو اسٹینڈ بائی دیم. اور وہ آمد و رفت جو ہے اس بارڈر پہ اس طریقے سے تھی کہ جیسے دیر از نو بارڈر, دیر از نو چیک, دیر از نو پاسپورٹ, دیر از نو کارڈ, دیر از نو انٹری, اور لوگ ایسے فریلی آ جا رہے ہیں. اس سے بہتر فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ایک ملک کے شہریوں کے لیے یا اس کے لیے وہ کیسے, اس سے زیادہ کیا پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. تو میں نہیں یہ سر, سمجھتا میں ہوں تو کہ سر ایک سیکنڈ سر, میں ریفیوجیز کی تو بات ہی نہیں کر رہی. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ امریکہ کو اسپیس دی تھی ہم نے کہ وہ یہاں سے ڈرون اٹیکس کر سکیں افغانستان پہ, تو افغانستان کے لوگ پاکستان کو کیسے معاف کریں گے کہ آپ لوگوں نے تو اسپیس دی ہمارے سر کے اوپر یہ سب ہتھیار لے کر آنے کی یا ڈرون اٹیکس کرنے کی. ریفیوجیز کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. جی, میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو افغانستان میں ایک اسکیم آف تھنگس وہ چل رہی ہے, وہ آج کی نہیں ہے, وہ ڈیکیڈ سے ہے جو ہے, اور اس میں انٹرنیشنل انوالومنٹ ہے, اور ایک وہ
بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے انٹرنیشنل فورسز کا، اور اس میں تمام انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ شامل ہیں. جب آپ دیکھیں یہاں نیٹو کی فورسز آئی ہوئی تھیں تو میرا خیال ہے شاید 25-30 ممالک ایسے تھے جن کی افواج جو ہے وہ یہاں پر مقیم تھیں، اور چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، انہوں نے اگر کوئی فوجی نہیں دیے تھے تو ایک آدھ کک ضرور انہوں نے اپنا رکھا ہوا تھا تاکہ ہماری نمائندگی وہاں پہ نیٹو میں ضرور فورسز میں جو ہے نا وہ شامل. تو لائک وائز اور بھی بہت سارے پھر عوامل وہاں پر جو انٹرنیشنل فورسز ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس رن میں ہیں، ان کی پھر ہم جب مداخلت وہاں پر تھی، ایک یہ بیٹل گراؤنڈ بنا، تو وہ میرا تو خیال ہے وہ پاکستان کے کنٹرول سے بیانڈ تھا. اس میں جتنا نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے، جتنا ٹیررزم پاکستان میں ہوا ہے اس سے، اور آج تک ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے، جتنا اسلحہ اس سے پاکستان میں آیا، جتنا ایمونیشن جہاں پر آیا، جتنی ہماری سڑکیں تباہ و برباد ہوئیں، اور وہ سارا سلسلہ ہوا، ہم تو نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی وجہ کے اس لڑائی کا حصہ بن گئے، اور ہم اپنا انفراسٹرکچر کیا، ہم اپنا سارا کچھ جو ہے اس میں وہ لٹا بیٹھے. تو پاکستان تو خود مظلوم ہے اس میں. اور افغانستان، آج افغانستان کے پاس ایک چانس ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مل کے بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور ان کے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اور اس کے بعد اس سارے امن کو لانے میں پاکستان نے کیا رول پلے نہیں کیا، اور افغانستان کو ہر طرح سے سپورٹ مہیا کی. وہ سارے وہ کہتے تھے کہ انڈیا جو ہے نا وہ افغانستان میں بڑی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. تو یہ ٹرمپ جب افغانستان میں آئے تو 15-20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے تھے، تو انہوں نے پرائم منسٹر مودی سے پوچھا کہ آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کابل میں ایک لائبریری بنائی ہے. تو انہوں نے کہا ہو کیئرز فار بکس ان افغانستان. تو ہم نے تو وہاں پر خوراک سے لے کے سڑکوں تک مطلب ہے، اور ڈیولپمنٹ، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کو چاہیے تھا سب کچھ پاکستان سے جاتا ہے. سبزیاں تک پاکستان سے جاتی تھی، وہاں تو باغات اور یہ ہر چیز ختم ہو گئی تھی. تو لیکن اٹ از انفارچونیٹ کہ مینٹلی اتنا پلیوٹ کیا گیا ہے افغانیوں کو، ان ساروں کو. آج وہ بیٹھے پاکستان کے ساتھ، تو ان سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. ان کو کسی ایک وہ انٹرنیشنل سینیریو سے اب ان کو باہر آنا چاہیے اگر وہ اپنی قومی ترقی چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں. اس انٹرنیشنل سینیریو سے ان کو باہر آنا چاہیے، اور ایک اچھے نیبر کی طرح پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک اچھے اس میں پالیسی کے تحت ان کو بھی پالیسیز بنانی چاہیے. تو پاکستان نے تو ہسٹوریکلی کبھی افغانستان کے لیے کسی چیز میں نہ کی نہیں، اور نہ ہی آج کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان کے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے، اور ہمارے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے. پاکستان تو از باؤنڈ ٹو رسپونڈ پازیٹیولی اگر افغانستان جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھتا ہے. سر مجھے حیرت ہے کہ پی ایم مودی نے کہا کہ بس صرف ایک لائبریری بنائی ہے، کیونکہ ان کے جو پینلسٹ یا جو دوست ہمارے آتے ہیں چینل پہ وہ تو کافی ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان نے وہاں افغانستان میں روڈ بنائی ہے. یہ بھی میں ابھی سن رہی ہوں، ہو سکتا ہے بنائی ہو، لیکن یہ کہ ان کو چاہیے پہلے بلوچستان میں اور ہماری سائڈ پہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ تو روڈ بنا دیں. میں تو بلوچستان تو نہیں لیکن آزاد کشمیر ضرور گئی ہوں، اور وہاں کے روڈز کافی خراب ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کو اس وقت چاروں طرف جتنے بھی نیبرز ہیں کوئی بھی اس وقت سپورٹ نہیں کر رہا ہے. افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہے اور بہتر جا رہی ہے، تو ہمیں ضرور اس طرف بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے بیلنس رکھا جائے کہ کوئی چاہے کوئی نیبرز ہو چاہے کوئی اور کنٹری ہو، وہ ہمارے ساتھ اچھے سے بات کریں اور ہم سے بات کرنا پسند کریں جیسے باقی کنٹریز سے کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ.